أرسله الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عليكم عبدا حبشيا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمیں پھر دعوت دین اسلام عام کرنا ہے. ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے. جہان کل میں پھر سے دمدمہ اسلام کرنا ہے. جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے. جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے. پھر غیرت اسلام کو دنیا میں جگا دو. اور تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. اور تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزانے میں. اور سجا لے اپنے سینے میں. سجا لے اپنے سینے میں.
پر بدلتی رہی آسمان کی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ پر، اور قدر قرآن گئے کیا جانے دنیا دار نبی نہیں، قدر قرآن نہ جان والی منصوبے شہر بدیگے، اور وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تمام حضرات تمام حضرت مشکل پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل عون من الاحوال المختلفین۔ انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مرکزی جامع مسجد ابو ہریرہ کے گرد و نواح میں رہنے والے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو آج عید الفطر کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ عالی میں عاجزی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آج یکم شوال محرم 1444 ہجری بمطابق 22 اپریل 2023، آج پورے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمانان بر صغیر عالم میں ایک مذہبی تہوار منایا جا رہا ہے، ایک عید الفطر کا دن منایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر مذہب، ہر قوم اپنی کوئی نہ کوئی تہوار مناتی ہے۔ آپ دیکھیں آج کل لوگ اپنی قوموں کے تہوار منا رہے ہیں، کبھی سرائکی والے اپنی تہوار مناتے ہیں، تو کبھی پشتو والے اپنی تہوار مناتے ہیں، کبھی بلوچ اپنی تہوار مناتے ہیں، لیکن وہ قوموں کی تہواریں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ تہوار ہمیں ایسی عطا فرمائی کہ ہم سب کی مشترکہ تہوار ہے۔ وہ قومیں جو اپنی قوموں کی تہوار مناتی ہیں، شاید اسلام میں ان کو اجازت بھی نہ ملے، لیکن یہ تہوار وہ مبارک تہوار ہے عید الفطر کی، جس کو میرے اور آپ کے آقا نامدار امام الانبیاء سرور کونین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی معاشر جناب محمد الرسول اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر زبان کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود شریف پڑھتے رہیں تاکہ محفل میں برکات کا نزول ہو، رحمتوں کا نزول ہو۔ میرے دوستو، میں یہاں پر ایک بات آپ کو سناتا چلوں۔ شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھا تھا کہ شہد کی مکھی، جسے اردو میں شہد کہتے ہیں، سرائکی میں ماکھی بولتے ہیں، اور شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھا کہ تیری زبان کے اندر اتنی مٹھاس کیوں ہے، تیری شہد اتنی میٹھی کیوں ہے، اگر کھانسی والے کو پلائی جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا شہد 70 بیماریوں کی شفا ہے، تیرے اندر اتنی مٹھاس کیوں ہے؟ اس نے کہا دیکھو جہاں بھی توجہ، اس نے کہا دیکھو جہاں بھی میرا وہ گھر ہوتا ہے، چھتا بنا ہوتا ہے، شہد کی مکھیاں جہاں ہوتی ہیں، آپ وہاں دیکھیں بڑی بڑی کچھ مکھیاں جو ہیں وہاں نیچے مری پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس شہد کی مکھی نے کہا، پوچھنے والے کو بتایا کہ ہماری شہد میں مٹھاس اس لیے ہے کہ ہم جب پھولوں سے رس چنتی ہیں اور پھولوں سے رس نکالتی ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی رہتی ہیں، اور پھر ہمارے گھر کے ارد گرد جو کچھ مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں جو رسول اللہ
وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف نہیں پڑھتی ان کو ہماری طرف سے مار دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا شہد کی مکھیاں بتا رہی ہیں اگر زبان میں مٹھاس پیدا کرنی ہے، اگر محفل میں رحمت پیدا کرنی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کی کثرت کرنی ہے، آپ کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کرنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی غلامی جب تک میرے اور آپ کے اندر نہیں، اس وقت تک تیرا اور میرا دین کامل نہیں، ایمان کامل نہیں۔ میرے دوستو، یہ مذہبی تہوار عید الفطر کی تہوار ہو یا عید الاضحیٰ کی تہوار، ہمیں اللہ کے نبی نے تحفۃ عطا فرمائی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ توجہ رکھنا، بات لمبی ہے لیکن میں موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اپنے وقت پر بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض روایتوں کے مطابق 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کے مطابق 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول مکہ میں پیدا ہوئے، 50 سال زندگی گزاری، لیکن مکہ والوں نے دشمنی کی، مکہ والوں نے پتھر برسائے رسول اللہ پر، مکہ والوں نے نماز کے اندر حضور پر پتھر مارے، مکہ والوں نے وہ وقت بھی دکھایا حضور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ابو جہل ظالم نے اونٹ کا وہ گندگی، اونٹ کا اوجھ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سب کو رضی اللہ تعالیٰ، خاموش نہیں بیٹھنا، دیکھنا میری طرف ہے، آپ نے بھی آدھا بولنا ہے، تب آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ کون فاطمہ الزہرا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا الفاطمہ سیدۃ نساء الجنہ، لوگوں جب تک میری بیٹی فاطمہ الزہرا جنت میں نہ جائے دنیا کی کوئی عورت نہیں جا سکتی۔ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جو ہے آئی، دیکھا اپنے حضور کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹنی کی اوجھلی ڈالی ہوئی ہے، حضرت فاطمہ اٹھا نہیں سکتی، رو رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے پڑے ہوئے ہیں، جبرائیل امین آ کر پر مارتے ہیں، اونٹ کی اوجھلی سائڈ پر ہوتی ہے، اللہ کے رسول اٹھتے ہیں، فاطمہ الزہرا رو رہی ہوتی ہے، آہ و بکا کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ اے ابا حضور میں نہ رو تو کون روئے؟ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو حرام سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو حلال کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اے میرے ابا حضور، تیرے آنے سے پہلے دنیا کی حالت یہ تھی کہ دنیا جو ہے، آج میں حضور کا میلاد بیان کر رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا، میرے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت یہ تھی، لوگ اپنی سگی ماں سے نعوذ باللہ زنا کر رہے تھے۔ ابا حضور آپ کے آنے سے پہلے لوگوں کی کھوپڑیوں میں شراب پی رہے تھے، آپ کے آنے سے پہلے لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ ابا لوگ تیرے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، اونٹ کی اوجھلی ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی لوگوں کو اپنا کام کرنے دو، میرا کام ان کو دعائیں دینا ہے، میرا کام دعائیں دینا ہے۔ اور پھر فرمایا فاطمہ یاد رکھنا ایک وہ وقت آئے گا تیرے ابا محمد الرسول اللہ کا دین ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچ کر رکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین کے لیے ستایا گیا، دین کے لیے ستایا گیا۔ اللہ کے نبی نے 50 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور 50 سال کے بعد جب مکہ والوں نے دن رات تنگ کیا، صحابہ کرام کے گھروں کو آگ لگائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ حضور کی سب سے بڑی بیٹی حمل کے ساتھ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، کافروں نے اونٹ سے دھکا دیا، حضور کی بیٹی کا بچہ ضائع ہو گیا، اور 9 مہینے تک وہ حضور علیہ السلام کی بیٹی تڑپتی ہوئی چارپائی پر پڑی رہی۔ اللہ کے رسول پوچھنے کے لیے جاتے، بیمار کرسی کے لیے جاتے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے، اور اللہ کے رسول عرض کرتے بیٹی تجھے ستایا گیا دین اسلام کی خاطر، اللہ تجھے آخرت میں بدلہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گزارے، اور پھر اللہ نے اعلان فرمایا میرے پیغمبر مکہ چھوڑ دو۔ اور یہ یاد رکھو بے قدر لوگوں سے نعمت چھن جاتی ہے، بے قدر لوگوں سے نعمت چھن جاتی ہے۔ مکہ والوں نے قدر نہیں کی، اللہ نے اپنا محبوب مدینہ منورہ بھیج دیا۔ کہاں بھیج دیا؟ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ پیدا تو مکہ میں ہوئے تھے، کیوں بھیجا؟ پیدا مکہ میں ہوئے، قوم برادری مکہ میں ہے، خاندان مکہ میں ہے، زندگی
بے قدر لوگ تھے، نہ قدروں سے نعمتیں چھین جاتی ہیں. یاد رکھنا اللہ نے سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ مکہ والوں سے چھین کر مدینہ منورہ بھیج دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، مدینے والوں نے سینے سے لگایا، مدینے والوں نے سینے سے لگایا. حضور مکہ سے جا رہے ہیں، اور جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، وہاں جب پہنچے مدینہ منورہ سے قریب قباء کی مسجد ہے. کہاں؟ قباء کی ایک وادی ہے. اللہ کے رسول نے وہاں قباء کی وادی پر مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد کی بنیاد رکھی. حضور مدینہ منورہ پہنچے، آپ نے گھر بعد میں بنایا، مسجد پہلے بنائی، مسجد پہلے بنائی. وادی قباء میں حضور نے نماز پڑھائی اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھی. اور حضور جب 3 دن قباء میں رہنے کے بعد آگے چلنے لگے، مدینہ منورہ جانے لگے، قباء والے رونے لگے. قباء والوں نے عرض کیا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہمیں چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ لوگ ہمارے پاس کب آئیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا، توجہ کرو، جامع مسجد ابو ہریرہ میں آنے والوں تحفہ دے رہا ہوں، توجہ کرنا. اللہ کے نبی نے قباء والوں کو فرمایا، قباء والوں میں ایسا حکم دے کے جا رہا ہوں، ایسا تحفہ دے کے جا رہا ہوں، ایسا گفٹ دے کے تمہیں جا رہا ہوں، دنیا مدینہ منورہ آئے گی، تمہارے پاس بھی ضرور آئے گی، تمہارے پاس ضرور آئے گی. حاجیوں عمرہ کرنے والوں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے امت والوں، قیامت تک آنے والے سنو، مدینہ منورہ آؤ گے، مکہ مکرمہ آؤ گے، مکہ مکرمہ عمرہ کرنے پر احرام باندھنا پڑے گا، مکہ مکرمہ عمرہ کرنے پر احرام باندھنا پڑے گا، طواف کرنا پڑے گا، سب کچھ کرنا پڑے گا، سر گنجا کرنا پڑے گا. اتنی محنت کے بعد پتہ نہیں تمہیں عمرہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن جب مدینہ منورہ آؤ گے، مسجد قباء جاؤ گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھو گے، تمہیں قبول عمرے کا ثواب عطا ہو جائے گا. قدر کی مدینہ، میں نے آج اس پر بات کرنی ہے، قدر اور ناقدری. قدر اور ناقدری سمجھو، کوئی سمجھے نہ سمجھے اس کی اپنی مرضی. مکہ والوں نے قدر نہیں کی، مکہ والوں نے قدر نہیں کی. نعمت چلی گئی کہ نہیں چلی گئی؟ مدینہ منورہ چلی گئی. اور حضور سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس پر پھر انشاءاللہ ربیع الاول میں بات کریں گے. تو مکہ والوں نے قدر نہیں کی، نبی چلے گئے. اب قباء والوں نے قدر کی، قباء والوں نے قدر کی کہ نہیں کی؟ قیامت تک آنے والا، پاکستان سے جانے والا، ہندوستان سے جانے والا، عربستان سے جانے والا، دنیا کے چپے چپے سے جانے والا حاجی جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو مسجد قباء ضرور جاتا ہے، مسجد قباء. اور وہاں محراب پر میں نے خود دیکھا، لکھا ہوا ہے، یہی حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے، من صلی فی رکعتین، جس نے اس مسجد میں 2 رکعتیں ادا کی، اللہ کریم اس کو ایک عمرے کا قبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے. تو قدر جنہوں نے کی ان کو یہ انعام ملا، جنہوں نے قدر کی انہوں نے انعام ملا، انہیں انعام ملا. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس طرح علماء کی بھی جنہوں نے قدر کی ان لوگوں پر اللہ نے رحمتیں برسائیں، نبیوں کے وارثوں پر. اور جنہوں نے قدر نہیں کی پھر ان سے نعمت چھین جاتی ہے، ان سے نعمت چھین جاتی ہے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ ادب کا نام ہے. ماں باپ کا ادب احترام کرو، پیر و مرشد کا ادب احترام کرو، علماء کا ادب احترام کرو، اپنے سے بڑے کا ادب احترام کرو، جس کے سینے میں قرآن ہو اس کا اکرام کرو، احترام کرو. اللہ تمہیں تمہارے کرام فرمائے. تو میرے بھائیوں، قدر کرنے والوں کو نعمت ملتی ہے، ناقدری کرنے والوں سے نعمت چھین جاتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو بات چل پئی ہے، اس کو محبت کا تذکرہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جا رہے ہیں. میرا سارا موضوع آج کچھ اور تھا، لیکن بس ذہن میں اللہ نے ڈال دیا. مکہ مکرمہ سے اللہ کے نبی جا رہے ہیں، راستے میں سیدنا ساتھ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جنہوں نے حضور کی قدر کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی، جنہوں نے نعمت کی قدر کی، وہ ابو بکر. وہ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اللہ نے مقام کیسا دیا، یار غار فی المزار بنا دیا. وہ ابو بکر زندگی کا بھی ساتھی، ابو بکر یہاں مزار کا بھی ساتھی، غار کا بھی ساتھی، مزار کا بھی ساتھی، جنت کا بھی ساتھی. میں حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا کہ ایک صلح حدیبیہ ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے. اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں تھے ہجرت کرنے کے بعد. خواب دیکھا اللہ کے نبی نے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں. بڑا شوق ہوا، حضور نے صحابہ کو بتا دیا چلو تیاری کرو، عمرہ کے لیے جاتے ہیں. 1400 صحابہ چل پڑے صاحب. اب مکہ مکرمہ سے 3 کلومیٹر پہلے حدیبیہ کا ایک مقام ہے، وہاں پہنچے.
حضور نے فرمایا آخر مکہ والے اپنے آپ کو سردار کہتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں مکہ میں چھوڑ دیں ہی نہیں چھوڑ دیں، پہلے ان سے اجازت لے لیں۔ اور پھر ایک صحابی حضور نے مشورہ مانگا صحابہ سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، عمر آپ جائیں ان لوگوں کو کہیں کہ اللہ کے نبی عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول جانے کے لیے تیار، جانے کے لیے، لیکن آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے نہ کرنی ہے، انہوں نے نہ کرنی ہے، میں نے چھوڑنا نہیں ان کو، لڑائی پڑ جانی ہے، اللہ کے رسول حکم ہے تو تیار، کیونکہ یہ وہ عمر تھا، حضور نے فرمایا عمر جس گلی سے تو جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزر سکتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اس لائق تھا کہ نبوت اسے ملتی۔ اللہ کے رسول جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا مزاج بڑا گرم ہے، میں مشورہ دیتا ہوں سیدنا عثمان کو بھیج دو، وہ ٹھنڈے مزاج ہیں۔ یہ ساتھی تھوڑا تھوڑا تکلیف کر کے آگے آ جائے، پیچھے والے کتنے بیچارے پیچھے کھڑے ہیں، اندر سب خالی پڑے ہیں، یہ باہر والے سارے اندر آ جائے، میں بعد میں بات شروع کروں گا، برآمدے والے اندر آ جائے، برآمدے والے جلدی جلدی جلدی، یہ سبوں کو پر کر دیں، سبوں کو پر کر دیں، اللہ کی رحمت میرے سے نازل ہو۔ بڑی پیاری بات سنانے چلا، عشق محبت کی، عشق رسول کی بات سنانے چلا، قدر والوں کو نعمت ملتی ہے، موضوع سارا یہی چلے گا انشاءاللہ، قدر والوں کو نعمت ملتی ہے۔ توجہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور پھر حضرت عثمان کو بھیجا گیا، آپ جا کر لوگوں سے پوچھو کہ عمرہ کرنے دیتے ہو کہ نہیں؟ کافروں نے کہا عمرہ نہیں کرنے دیتے، ہم عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ کافروں نے کہا آپ اگر طواف کرنا چاہتے ہیں تو طواف کر لیں، آپ کے حضور کو ہم طواف نہیں کرنے دیتے۔ سیدنا عثمان نے فرمایا کعبۃ اللہ کو دیکھ تو سکتا ہوں، پر کعبہ کا طواف بھی رسول اللہ کے بغیر قبول نہیں ہے۔ یہ محبت تھی، یہ اس کے رسول تھا، فرمایا جب تک میرے محبوب کو طواف کرنے کی اجازت نہیں، عثمان کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ عثمان حضور کے بغیر طواف کرے۔ مکہ کے کافر آ گئے، حدیبیہ کے درخت کے نیچے بیعت ہوئے، حدیبیہ کے درخت کے نیچے معاہدہ ہو رہا ہے، صلح نامہ ہو رہا ہے، جرگہ بیٹھا وہاں پر، سہیل بن عمر ان کی طرف سے سردار تھا، ادھر سے حضرت علی لکھنے والے تھے، کون تھے؟ عشق و محبت کی باتیں آج سناؤں گا آپ کو، ادھر لکھنے والے حضرت علی تھے۔ معاہدہ لکھا گیا، ہمارے ہاں جس طرح دو برادریوں کی صلح ہوتی ہے نا، تو فریق اول فلانا ہے، فریق دوم فلانا ہے، اس طرح ہوتا ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا۔ اب لکھا گیا فریق اول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فریق دوم کفار مکہ کے سردار، تو انہوں نے فوراً کہا حضرت علی کو کہ یہ لفظ کاٹو، محمد رسول اللہ والا لفظ کاٹو، اگر ہم محمد کو رسول مانتے تو لڑائی کس بات کی تھی، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے لکھ دیا محمد رسول اللہ، علی کی گردن تو جا سکتی ہے، علی رسول اللہ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ حضور پاک نے فرمایا شرارت ہو جائے گی، آپ نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے محمد رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا، لیکن علی نے نہیں مٹایا، علی نے دیکھو عثمان کی محبت دیکھو، یہاں علی کی محبت دیکھو۔ اب اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر نعوذ باللہ مدینہ سے واپس آ جائے گا تو اس کو کافر اپنے پاس رکھ لیں، اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو جا کر مدینہ چلا گیا تو یہ اس کو واپس کریں گے۔ جب یہ شک لکھی جا رہی تھی تو حضرت عمر نے حضرت بکر کے پاس جا کر کہا یہاں قیمتی بات ہے، کیا ہم حق پر نہیں؟ ایسا کبھی ہوئی صلح ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے اس صلح کو کہ جس میں لکھا گیا ہر بات 10 کی 10 شرطیں کافروں کے حق میں تھی، ایک بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دستخط کر رہے تھے تو حضور کے سامنے تو بولنے کی ضرورت نہیں تھی حضرت عمر کو۔ ابو بکر کو کہا کہ اے ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ ساری شرائط ہمارے خلاف جا رہی ہیں۔ تو ابو بکر نے یہاں ایک تاریخی جملہ کہا، لوگوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے وطن میں محبت میں کہنا چاہتا ہوں، تو اور میں ساری زندگی طواف کریں، اعتکاف کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، ابو بکر کے عشق رسول کے جملے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ ابو بکر نے عمر کو کہا ہوا فیضا ہوا رسول اللہ، اے عمر کیا رسول اللہ موجود نہیں ہے؟ حضور کا ہر فیصلہ ہمیں سر آنکھوں میں سر تسلیم ہے، جو حضور نے فیصلہ کر دیا ہمیں قبول ہے۔ ہمیں یہ محبت تھی، یہ اس کے رسول تھا، اور جنہوں نے قدر کی انہوں نے نعمت کی، انہیں اب تک جا رہے ہیں، اب جا رہے ہیں آگے جاتے جاتے، حالانکہ یہ واقعات رجب میں بیان کرنے پڑتے ہیں لیکن یہاں کے ماحول کے مطابق آج سے ضروری تھا۔ تو اب حضور جا رہے ہیں آگے، جاتے جاتے جو ہے نا ایک جگہ پر حضرت بکر صدیق ساتھ تھے، اللہ کے رسول کو بھوک لگی، حضرت بکر صدیق بھی ساتھ ہے، بھوک لگی، کوئی خیمہ تلاش کرو، کوئی جگہ تلاش کرو، کچھ مل جائے۔ دیکھا تو ایک گڑیا ام معبد، کیا
معبد کا خیمہ لگا ہوا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق اس کے پاس گئے، بوڑھی اماں ہم دو مسافر ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ پینے کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ تو ہوگا؟ کہا ایک بکری ہے میرے پاس جو دودھ نہیں دے سکتی۔ کہا بکری ہمیں دے دو، دودھ نکالنا ہمارا کام۔ بکری ابو بکر لائے، اللہ کے رسول ہاتھ پہ رہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے معجزہ دکھا دیا، سوکھی بکری کے اللہ نے دودھ کے چشمے جاری کیا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی نے پیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے پیا، اور پھر برتن، اس بوڑھی کے برتن بھی بھرے، اور پھر کہا کہ بس ہمیں اجازت۔ بوڑھی خوش ہو گئی، میں بھر رہی تھی یہاں پر، دودھ بھی مل گیا مفت میں، بکری جو ہے وہ بغیر بچہ دینے کے لیے دودھ والی بن گئی۔ کون تھے مسافر؟ بڑے اچھے تھے۔ اللہ کے رسول چل پڑے، شام ہو گئی، حضرت ابو معبد آ گئے، خامد آ گیا، کہا آج تیرا چہرہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، کہا آج بڑی خوش لگ رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا دو مسافر آئے تھے، بکری کا دودھ دیو دعا۔ کہا ہماری بکری تو دودھ دیتی نہیں، یہاں تو پاکستانی ہے۔ کہا کوئی مبارک نورانی چہرے والے تھے۔ کیوں چہرہ نورانی نہ ہوتا؟ خدا کی قسم ایسے سورج کو میں بے نور کہوں محمد مصطفیٰ کے نور کے سامنے؟ قرآن کہتا ہے وضحیٰ، میرے نبی چہرہ دھوتے تو قرآن کہتا ہے وضحیٰ۔ اللہ فرماتے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم تیری سونا تو میں پیدا کیتا ہی نہیں۔ واللیل اذا سجا، اللہ کے رسول سے کنگھی فرماتے، زلفوں کو کنگھی کرتے، قرآن قسم اٹھاتا واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم محبوب، تیری زلفوں کے پیچ خم جو ہے کائنات میں سے خوبصورت ہے بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ آیا، قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ حضور کی آنکھوں کا تذکرہ آیا، کائنات والوں دنیا کے حسین اپنے آنکھوں کو حسین کہتے ہو، قرآن کہتا ہے مغزوز من، قرآن کہتا ہے نبی کی آنکھوں سے خوبصورت آنکھیں دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ایسا خوبصورت چہرہ، ایسے نوجوان آئے تھے، نورانی چہرے والے آئے تھے، چلے گئے۔ اس نے خامد نے کہا تمہیں کیا پتا یہ جھونپڑی میں نے لگائی کیوں؟ پتہ تو کرو مجھ سے۔ کہا ہم نے جو کئی سالوں سے 50 سالوں سے یہاں جھونپڑی راستے میں لگائی ہوئی ہے، کیوں لگائی ہوئی ہے؟ میں نے تورات میں پڑھا تھا ایک نبی مکہ میں پیدا ہوگا، وہ لوگ نقدر ہوں گے، پھر مدینہ منورہ کی طرف جائے گا، اس راستوں سے چلے گا۔ میں نے راستوں میں 50 سال سے جھونپڑی لگائی ہوئی ہے، شاید میری زندگی ہو اور اس نبی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کہا بس جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا، وہ نبی گزر گیا، چلو جھونپڑی کو اٹھاتے ہیں، جھونپڑی کو اکھاڑتے ہیں، گھر کو برباد کرتے ہیں، چلتے ہیں اسی پیغمبر کے پیچھے، اور پھر مدینہ منورہ میں جا کر ملاقات ہوئی، اللہ نے جنت البقیع میں وہاں دفن نصیب فرمایا۔ یہ قدر والوں کو ملتا ہے، کس کو ملتا ہے؟ قدر والوں کو ملتا ہے، جنہیں قرآن کی قدر ہوتی ہے، جنہیں حضور کی قدر ہوتی ہے، جنہیں اولیاء کی قدر ہوتی ہے، انبیاء کی قدر ہوتی ہے، جو لوگوں کے دل نہیں دکھایا کرتے۔ کیا سناؤں، وقت کم ہے، میں کون کون سی بات بتاؤں؟ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے نالج زیادہ ہے، وقت کم ہے۔ حضرت مجدد الفسانی، کون مجدد الفسانی؟ وہ بزرگ تھے، ہندوستان کی سرزمین پر 1 کروڑ انسان نے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا۔ یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، خدا کی قسم لوگوں، ٹھٹھراتی رات ہے، تہجد کی رات، تہجد کے لیے اٹھے، سردی کی رات ہے، تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد دیکھا ایک بلی کانپتی ہوئی حضرت کے بسترے میں بیٹھی ہے۔ حضرت نے سوچا یہ بھی مخلوق ہے، اسے بھی سردی لگ رہی ہوگی، لہٰذا میں چلو جو رات کو سویا میں یہاں مصلی پہ رات بسر کر لوں گا، اللہ کی مخلوق میرے بستر پر آرام کر لے گی۔ خدا کی قسم بلی پہ رحم کیا، صبح کی نماز کے بعد اشراق کی نماز پڑھی، تھوڑا سا دوپہر کو آرام کیا، رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا امتی اے مجدد الفسانی، یہاں سے سفر شروع کرو، خراسان سے ہندوستان جاؤ، لاہور سے آگے ایک سرزمین ہے وہاں پر پڑاؤ ڈالو، اللہ تمہارے ہاتھ پہ ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ 1 کروڑ ہندو حضرت مجدد الفسانی کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ یہ ان لوگوں سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ ہماری سرائکی کا ایک شعر ہے، قدر قرآن دی کیا جانے نے دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دی کیا جانے نے دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دی جان والے مقصود شہر مدینہ۔ یہ قدر قرآن کی دنیا والوں کو کیا پتا، ان لوگوں کو کیا پتا، مال دولت والوں کو، یہ قرآن کیسی کتاب ہے، یہ حدیث کیا ہوتی ہے، حضور کی باتیں کیا ہوتی ہیں، عشق رسول کیا ہوتا ہے، یہ دنیا داروں کو تب پتہ چلے گا جب دنیا داروں کا تعلق اللہ والوں سے ہوگا، خانقاہوں سے ہوگا۔ جب اللہ والوں سے تعلق رکھو گے، دنیا بے شک کماؤ، دنیا کمانا گناہ نہیں،
کماؤ، اتنی کماؤ جس کی حد نہ ہو، لیکن حلال کیا کماؤ، زکوٰۃ بھی ادا کرو، کوئی منع نہیں، بلڈنگ بناؤ، بنگلے بناؤ، جتنے مرضی جائے بناؤ، کوئی منع نہیں شریعت کی طرف سے، گاڑی لے سکتے ہو، سونے کی گاڑی لو، کوئی منع نہیں ہے، زمینیں لاکھوں مربع میل خریدو، کوئی شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اور اس کے بعد کیا کرو، اللہ والوں سے تعلق ضرور رکھو، اللہ والوں سے تعلق ضرور رکھو، خاصان خدا خدا نہ باشد، لیکن ز خدا جدا نہ باشد۔ فارسی سمجھ آتی کہ نہیں؟ پشتو سے ملتی جلتی ہے، فارسی زبان اسلام کی ثقافتی زبان ہے۔ خاصان خدا خدا نہ باشد لیکن ز خدا جدا نہ باشد، اللہ والے اللہ تو نہیں ہوتے لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہوتے، اللہ سے جدا بھی نہیں ہوتے، ان کی دعا بھی ایک ہوتی ہے، ان کی بد دعا بھی ایک ہوتی ہے، ان سے دعائیں کروایا کرو، ان کی بد دعاؤں سے بچا کرو، ان کی بد دعاؤں سے، ورنہ نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اور پھر میں نے کل کے جمعے میں بھی کہا، حدیث میں آتا ہے جو علماء سے بغض رکھتا ہے، اولیاء سے بغض رکھتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اسے 3 قسم کے عذاب دیتے ہیں، اس کے چہرے کی نورانیت ختم، اس کی روزی سے برکت ختم، اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا، قبر میں جاتی اس کا چہرہ بیت اللہ سے دوسری طرف پھیر لے جاتا۔ اور محبت ہونی چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہونا چاہیے، اور اللہ کا دیا ہوا مال جان وقت اللہ کے راستے پہ لگانا چاہیے، اللہ کے راستے پہ لگانا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اور میں بھی آپ حضرات کو آج وہی ایک دعا دینا چاہتا ہوں جو دعا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عید الفطر کے دن کی، اللہ کے نبی نے عید الفطر پڑھائی اور دیکھا کہ کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی بھر گئی، اتنی بھر گئی کہ کھچا کی جگہ رکھنے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور آپ نے دیکھا کہ بلال حبشے سے آیا، کہاں سے آیا ہے، بلال حبشے سے آیا ہے، سہیب روم سے آیا ہے، سلمان فارس سے آیا ہے، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، کوئی ان کے در کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گیا، کوئی حضور کے محبت میں کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا۔ وہ اویس کرنی کو دیکھو، اویس کرنی کو، حاجیوں آج محبت کی بات کرتے ہیں، دن بھی آج محبت کا ہے، آج معاف کر دو سب کو، اپنوں کو معاف کرو، بیگانوں کو معاف کرو، چھوٹوں کو معاف کرو، بڑوں کو معاف کرو، دل سے کینہ بغض کو آج نکال دو۔ عید الفطر کا دن ہے، عید کا دن ہے، گلے مل لے آج تو ظالم، عید کا دن ہے، گلے مل لے آج تو ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، میرے بھائیوں عید کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بٹھا لو، حضور کی غلامی نصیب ہمیں ہو جائے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاجیوں عمرہ کرنے والوں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، جب ہم طواف کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، تو رکن یمانی ایک جگہ ہے، بیت اللہ کا ایک رکن یمانی ہے، وہاں صرف ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ کو چومنا ہے، کیوں؟ یمن سے قافلہ آیا، یمن سے ایک قافلہ آیا، اس قافلے نے آ کر بتایا اللہ کے رسول وہاں ایک اویس کرنی رہتے ہیں، کون رہتے ہیں، بات سمجھ نہیں گئی، اویس کرنی رہتے ہیں، اللہ کے رسول ایک بوڑھی ماں ہے ان کی، ان کو آپ کو سلام دے رہے تھے اور عرض کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرنا، میں اویس کرنی آپ کی زیارت نہیں کر سکتا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ حضور طواف کر رہے تھے اور آقا نے دعا دی اور آقا نے فرمایا لوگوں سلام دینا اویس کرنی کو، میں محمد مصطفیٰ کا، میری امت والوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد اویس کرنی سے دعائیں کروانا، اور پھر فرمایا جب بھی طواف کیا کرو رکن یمانی پہ آ کے، یمن کی طرف ہے اس لیے رکن یمانی، رکن یمانی پہ آ کے ہاتھ لگایا کرو اور کہا کرو رسول اللہ کا سلام ہو یمن والے۔ حضور نے یہ محبت کا صلہ دیا، اور پھر حضور نے اسی موقع پر عید الفطر پر فرمایا تھا کہ پورے جہان سے آنے والوں، گرد و نواح سے آنے والوں، میں تمہیں دعا دیتا ہوں، اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ فانصر للانصار والمہاجرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ میرے انصار کی مغفرت فرما، میرے مہاجرین کی مغفرت فرما، اللہ یہ قرب و جوار سے آنے والوں کی مغفرت فرما۔ تو آج میں آپ حضرات کو بھی وہی دعا دینا چاہتا ہوں جو آپ لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ دیکھو گرد و نواح سے یہ کوئی وزیر آباد سے آ رہا ہے، کوئی یہ مسعود ہمارے حضرات آ رہے ہیں، وانڈا سلطان سے کوئی آ رہا ہے، یہ کوئی گمل خورد سے آئے ہوئے ہیں، کوئی وانڈا جیون سے آ رہا ہے، کوئی قرائی سے آ رہا ہے، کوئی شورکوٹ سے آ رہا ہے۔ شورکوٹ میں تو مسجدیں ہیں، قرائی میں مسجدیں ہیں، لیکن آپ ساروں کو چھوڑ کے ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ آج میں بھی رسول اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یہی دعا دے رہا ہوں، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان تمام بھائیوں کی مغفرت فرما، بہنوں کی مغفرت فرما، گھروں میں جو بیٹھے ان کی مغفرت فرما، ہماری ماؤں کی مغفرت فرما، بیویوں کی مغفرت فرما۔
फरमा, बेटों की मग़फ़िरत फरमा, बेटियों की मग़फ़िरत फरमा, हमसे मोहब्बत रखने वाले हर एक की मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और मस्जिद से ताअमुन करने वालों को अल्लाह मेरी दुआ है इस मुबारक दिन में, ए अल्लाह इनके माल में, जान में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकतें अता फरमा। मेरी दुआएं हैं आपके साथ, मिंबर रसूल पे बैठ कर दुआ दे रहा हूँ, और ये कबूलियत के औकात होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर एक हमें वाक़या सुनाया, बस आखिरी बात करके बात ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया, बनी इसराइल के अंदर 3 आदमी थे। कितने थे? 3 आदमी थे। 7 पूरे हो गए, चलो 1-2 मिनट तक कोई ना कोई बंदा नमाज में शामिल हो जाएगा। बनी इसराइल में 3 बंदे थे, और 3 बंदे, एक को मर्ज़ था, सर से गंजा था, बेचारे के बाल नहीं थे। ये बाल भी अल्लाह के, बाल भी अल्लाह के, मत जिनके नहीं उनसे पूछो, गंजा था वो बेचारा। दूसरा जो था उसको कोड़ी की मर्ज़ थी, वो हर वक्त उसकी जिस्म से बदबू आती थी, दाने निकल जाते थे। और तीसरा आदमी क्या था, ये हदीस मुबारक में वाक़या आता है, तीसरा अंधा था। अंधे से पूछो कि आँखों की कदर क्या होती है, हमें क्या पता, अंधे को क्या पता बेचारे को कि सफ़ेद कपड़ा क्या होता है, काला क्या होता है। उस बेचारे के सामने तो हर चीज़ काली ही काली है। अब बनी इसराइल में ये 3 शख्स थे, और जिब्राईल अमीन आए, आसमान से फरिश्ता आया उनकी आजमाइश के लिए। एक से कहा, आओ तुम क्या चाहते हो, अल्लाह की तरफ से मैं तुम्हें कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। कहा मुझे क्या मिले? गंजे ने कहा बस मेरे बाल आ जाए, यही भी बड़ी बात। उस पर हाथ फेरा, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उसे बाल दे दिए। अब कहा कुछ दुनिया तो मांगो, कहा मुझे ऊँटों से बड़ी मोहब्बत है, अगर ऊँट मिल जाएगी। उस फरिश्ते ने ऊँट दे दिया, बरकत की दुआ दी, कहा जाओ। फिर दूसरे दिन आया, अंधे के पास क्या चाहिए? कहा क्या, अंधे को तो आगे चाहिए। उसने हाथ फेरा, अंधा ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए? कहा मुझे गाय से बड़ी मोहब्बत है, अगर गाय मिल जाए, गाय दे दी, दुआ दे दी। तीसरे के पास आया, वो कोड़ी वाले के पास, कहा क्या चाहिए? कहा ये जिस्म ठीक हो जाए, लोग नफरत करते हैं। हाथ फेरा, जिस्म ठीक हो गया। कहा क्या चाहिए? कहा बकरियों से मोहब्बत है, बकरी दे दी, बरकत की दुआ दे दी, और चले गए। सालों हाँ साल के बाद अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, जाओ उनसे तरह आजमाइश भी करो। उसे क्या करो? और गंजे के पास आया, और गंजे मैं एक अल्लाह वाला, मैं फ़कीर हूँ, अल्लाह के नाम पर मांगता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया, कुत्ते दे दो। दफ़ा हो जाओ, ये सारा मैंने अपने अकल से कमाया। किसे कमाया? आज हम भी थोड़ी ज़मीन ले लें, पैसा आ जाए, बैंक बैलेंस आ जाए, हम मस्जिद को चंदा दें, हम मदरसे को चंदा दें, हम उलमा की खिदमत करें। हम तो अपने अकल से कमाया। अगर यही अल्लाह तुम्हारे अकल की थोड़ी सी तार को इधर उधर कर दे, फिर दीवाना वार कपड़े उतार के चौकों पे बैठकर पेशाब भी वही करोगे, खाओगे भी। इस तरह है कि नहीं? अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने अकल दिया। उसने कहा ये मेरा अपना कमाल है। फरिश्ते ने कहा अच्छा तू, मुझे पता नहीं तू गंजा था, फिर तुझे अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह तुझे वैसे करे जैसे था। 2 मिनट के अंदर माल सारा बर्बाद हो गया, मेरे नबी ने फरमाया, और वैसे के वैसे गंजा। अब उसके पास वो कोड़ी वाले के पास आया, कहा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उसने कहा मेरा अपना सारा कुछ है। उसको वैसा हुआ, बस दुआ दी, फरिश्ते ने सारा कुछ। अब उसके पास अंधे के पास आया, कहा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उस अंधे ने कहा देखो भाई, मैं तो आंखों से अंधा था, कोई अल्लाह वाला आया था, उसने हाथ फेरा, अल्लाह ने मुझे बीनाई दे दी, उसके बाद मुझे अल्लाह ने माल दिया, ले जाओ जिस अल्लाह ने दिया है उसके नाम पर जितना मर्जी आए ले जाओ। फरिश्ते ने कहा मैं एक आजमाइश के लिए आया था, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, ये माल तुम्हारा हो, आंखें भी तुम्हारी हो, तो जो देते हैं अल्लाह उनकी मालों में बरकतें अता फरमाते हैं, और जो नहीं देते तो अल्लाह ले भी सकता है, अल्लाह ताला ले भी सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अल्फाज पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात की मोहब्बतों का शुक्रिया, आप हजरात के तामुन का शुक्रिया। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा कर सकूँ। यह आपकी मोहब्बत है कि आप अपने इलाकों को छोड़कर दूर दराज से आते हैं और यहाँ आकर मस्जिद आबाद करते हैं, मस्जिद को चंदा भी देते हैं, ताउन भी करते हैं। और हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनको मैं तज़किरा करना भी ज़रूरी समझता हूँ। कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं, ये भाई एक बैठा है, भाई उमर, छोटा सा बच्चा है, माशाअल्लाह, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम भी कभी कभी बयान में सहाबा का नाम लेकर इसी तरह उनकी हौसला अफजाई फरमाया करते थे। हर जुमे को बेचारा 11 बजे से आता है, सारी मस्जिद की खिदमत करता है, आप आते हैं, सफ़े डाली होती है, सब कुछ होता है। इसी तरह ये हमारा चाचा कंदू हो गया, सारी मस्जिद को सफाई करता है, सारा कुछ करता है। हमारे चाचा हाजी यासीन साहब बेटे शोरकोट से आते हैं और यहाँ मस्जिद की सफाई करना, यहाँ सारा कुछ काम करना, मस्जिद की खिदमत करना। अल्लाह इन लोगों की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। जो आप हजरात तामुन करते हैं, अल्लाह आपके माल में, जान में, इज्जत में, आबरू में
برکت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ مسجد کی جو حالت ہے وہ آپ کو خود پتہ ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ مسجد کا میرے حساب سے جو مہنگائی کا تناسب ہے 1 کروڑ روپے کا مزید خرچہ ہے، جو میرے اس مسجد کے بارے میں خیالات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساری دیواروں پر ماربل، نیچے ماربل، دروازے اور شمسی پلانٹ انشاءاللہ ارادہ ہے، وضو خانہ نہیں ہے، اسی طرح کارپیٹ وغیرہ بچھانا، اور کئی، اب تو میں ماشاءاللہ دبئی میں دیکھ کر آیا تو ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ویسے کی مسجد انشاءاللہ بنائے۔ نیت تو انسان کی اونچی ہونی چاہیے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ کون نبی گزرے ہیں؟ یہ وہ نبی تھے جن کی جنوں پر حکومت تھی، انسانوں پر حکومت تھی، پرندوں پر حکومت تھی، سب کچھ پر حکومت تھی، اور پھر اللہ نے ان کے ذمہ لگایا کہ بیت المقدس بناؤ۔ کیا کرو؟ بیت المقدس بناؤ۔ انہوں نے پرانا بیت المقدس شہید کر دیا، لوگوں سے چندہ بھی مانگا، خود بھی نبی تھے، اور بیت المقدس شروع کر دیا۔ بیت المقدس بناتے بناتے بس ایسا ہی سمجھو جیسے ہماری مسجد اتنے تک پہنچی کہ دروازے نہیں ہیں، وضو خانہ نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، یہاں تک پہنچی۔ حضرت سلیمان کی موت کا وقت آ گیا۔ نبی تھے، اللہ میں نے تو کہا تھا مسجد دیکھ کر جاؤں گا مکمل، یہ تو موت کا وقت آ گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ارادہ تم نے کیا تھا نا، ارادہ کرنا تمہارا کام، تکمیل تک پہنچانا میرا کام، ثواب دینا میرا کام۔ اے اللہ، یہ تو سارے مستری مزدور جنات تھے، جن کتابیں تھے نا، دن رات کام کرتے تھے، اب ان کو پتہ چلا کہ سلیمان فوت ہو گئے تو یہ جن کام چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا کام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح سوٹی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے، 3 مہینے تک روح نکل گئی، لیکن وہاں پر پیغمبر کھڑے رہے۔ پیغمبر کا جسم پاک ہوتا ہے، پیغمبر کا جسم جنہوں نے سمجھا کہ زندہ ہے، کیا ہے 3 مہینوں تک۔ پہلے تو کبھی کبھی چھٹی بھی کر دیتے نا، 3 مہینے 1 منٹ بھی چھٹی نہیں، تو 3 مہینے کے بعد قرآن کہتا ہے جب بیت المقدس سارا مکمل ہو گیا، اس کو لکڑی جو تھی جس پر پیغمبر نے وہ ٹیک لگائی ہوئی تھی، اس کو دمک نے کھایا، سیوی نے، دمک نے، اور پیغمبر زمین پر چلے گئے۔ پھر جنہوں نے کہا اوہ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو پہلے دن بھاگ جاتے، پہلے دن۔ تو دیکھو بیت المقدس کے بنانے کا ارادہ کیا تو مکمل کس نے کروایا؟ انشاءاللہ شاید میری اور آپ کی آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کا گھر مکمل ہو کر رہے گا۔ عید الفطر کے بعد کام بھی انشاءاللہ کریں گے، وضو خانے بنائیں گے، ماربل بھی لگائیں گے، سارا کچھ۔ تو آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات، ابھی میرا کام ختم، آپ کا کام ہے، لیکن یہ مہربانی کریں جتنا زیادہ ہو سکے، 5000 ہو، 10,000 ہو، 50,000 ہو، کافی، یعنی آپ، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اٹھ کر آئیں، شیطان کی کمر توڑیں۔ اگر کوئی بزرگ نہیں اٹھ سکتا تو ساتھ والے کسی نوجوان کو دے دیں اور یہاں آ کر ڈال دیں، اور انشاءاللہ